ہم کہاں سے آئے، یہ ایک ایسا سوال ہے جو صدیوں سے پوچھا جا رہا ہے نا؟ آج ہم دیکھیں گے کہ قرآن اس کا جواب کیسے دیتا ہے، اور یہ جواب ایک حیرت انگیز سٹیپ بائی سٹیپ سفر کی شکل میں ہے۔ آئیے اسے مل کر سمجھتے ہیں۔ عام طور پر تو یہی سمجھا جاتا ہے کہ جب بات تخلیق کی ہو تو مذہب اور سائنس سامنے سامنے کھڑے ہیں، لیکن کیا ہو اگر قرآن خود ارتقاء یعنی ایولیوشن کا ایک ورژن پیش کرتا ہو، ایک ایسا عمل جو رینڈم نہیں بلکہ پوری طرح سے گائیڈڈ ہے؟ تو بات یہاں بندر سے انسان بننے یا اچانک مٹی کا مجسمہ بن جانے کی نہیں ہے۔ ماخذی مواد کے مطابق اصل نقطہ ایک عمل ہے، ایک پلان کیا ہوا مرحلہ وار سفر جو حادثاتی نہیں بلکہ مکمل طور پر ارادی ہے۔ تو قرآن میں ارتقاء کا یہ تصور آخر ہے کیسا؟ اس کی بنیاد ایک بہت سادہ لیکن گہرے خیال پر ہے کہ تخلیق ایک لمحے میں نہیں بلکہ مختلف مراحل یعنی سٹیجز میں ہوئی۔ قرآن کی یہ آیت اس کی بنیاد ہے، اور اس نے تمہیں مختلف مراحل اتوار میں پیدا کیا۔ یہاں یہ لفظ اتوار بہت اہم ہے۔ یہ فوری تخلیق کے خیال کو رد کرتا ہے اور ایک بتدریج سٹیپ بائی سٹیپ سفر کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں مٹی کے ان مراحل کو۔ یہ سفر زمین سے شروع ہوتا ہے، لیکن ٹھہریے، یہ کسی عام مٹی کی کہانی نہیں ہے۔ پہلا مرحلہ ہے 3۔ اب یہ صرف گیلی مٹی نہیں بلکہ زمین کے بنیادی عناصر یعنی منرلز اور پارٹیکلز کا ایک ابتدائی مکسچر ہے۔ کہہ لیں کہ یہ زندگی کی تعمیر کا خام مال ہے۔ اس کے بعد سلالہ کا مرحلہ آتا ہے۔ یہاں اس خام مال کو پانی کے ساتھ ملایا جاتا ہے اور ایک بہت لمبے عرصے میں، شاید ہزاروں سالوں میں صاف کیا جاتا ہے، جب تک کہ یہ ایک پاکیزہ جوہر، ایک پیوریفائڈ ایسنس نہ بن جائے۔ یہ ایک قدرتی پیوریفیکیشن کا عمل ہے۔ جب یہ جوہر صاف ہو جاتا ہے تو یہ طین لازب بن جاتا ہے۔ لازب کا مطلب ہی ہے چپکنے والا۔ بالکل ویسے ہی جیسے آٹے کو گوندھ کر لچکدار بنایا جاتا ہے، ویسے ہی یہ مادہ ایک لیسدار شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اور آخر میں بے جان مادے کا آخری مرحلہ سلسال۔ جب اس لیسدار مٹی کو خشک کیا جاتا ہے تو یہ برتن کی طرح سخت ہو جاتی ہے، ایک ایسی شکل جو بجنے والی آواز پیدا کرتی ہے۔ یہ جسم اب اگلی اور سب سے بڑی تبدیلی کے لیے تیار ہے۔ اب آتا ہے زندگی کی چنگاری کا مرحلہ۔ ہمارے پاس اب تک ایک بے جان جسم ہے، ایک برتن کی طرح، لیکن اب وہ لمحہ آتا ہے جب اس میں زندگی داخل ہوتی ہے، اور یہ بشر کا ظہور ہے۔ یہاں قرآن ایک نیا اور بہت اہم لفظ استعمال کرتا ہے، بشر۔ یہ اب صرف مٹی کا مجسمہ نہیں ہے، یہ ایک زندہ گوشت پوشت کا وجود ہے، ایک بایولوجیکل جسم جو حرکت کر سکتا ہے۔ یہ بے جان مادے سے زندگی کی طرف ایک بہت بڑا قدم ہے۔ اور یہ تبدیلی بھی فوراً نہیں ہوئی۔ ماخذ کے مطابق یہ سفر در نامی ایک طویل غیر معینہ مدت پر پھیلا ہوا تھا۔ اس کی شروعات ایک واحد خلیے سے ہوئی، پھر سیل ڈویژن کا عمل ہوا، اور آہستہ آہستہ یہ ایک مکمل بشر میں تیار ہوا جس میں حواس پیدا ہوئے۔ اور یہاں ایک بہت ہی حیرت انگیز تفصیل سامنے آتی ہے۔ قرآن حواس کی نشوونما کی ترتیب یوں بیان کرتا ہے، پہلے سماعت پھر بصارت۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ بالکل وہی ترتیب ہے جو جدید سائنس آج ماں کے پیٹ میں بچے کی نشوونما کے دوران دیکھتی ہے۔ تو اب ہمارے پاس ایک مکمل حیاتیاتی جسم یعنی بشر موجود ہے، لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ ماخذ کے مطابق یہ مخلوق ابھی آدم نہیں بنی، ایک آخری اور سب سے اہم مرحلہ ابھی باقی ہے۔ قرآن اس لمحے کو یوں بیان کرتا ہے، جب میں اسے پوری طرح بنا لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو اس کے سامنے سجدے میں گر جاؤ۔ یہ ہے وہ فیصلہ کن لمحہ۔ روح یعنی الہی روح کا پھونکا جانا اس مخلوق کو محض ایک حیاتیاتی وجود سے کہیں زیادہ بلند کر دیتا ہے۔ تو دیکھیں، یہ فرق ہی تخلیق کے عمل کا عروج ہے۔ بشر وہ برتن ہے جسے مٹی سے بنایا گیا، لیکن روح کا پھونکا جانا ہی اسے آدم بناتا ہے جو سوچ اور شعور رکھتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ الہی چنگاری کا تصور ایک سائنسی نظریے سے بھی ملتا جلتا ہے، جو کہتا ہے کہ ابتدائی انسانوں میں کسی اچانک واقعے نے اعلیٰ شعور یعنی سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت کو بیدار کیا۔ کیا یہ دونوں ایک ہی چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ تخلیق کے سفر کو سمجھنے کے بعد اب ہم ایک بڑے سوال کی طرف آتے ہیں، اس کائنات میں ہمارا مقام کیا ہے؟ اور یہاں ماخذ ایک بہت عام غلط فہمی کو دور کرتا ہے۔ ہم اکثر سنتے ہیں نا کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، یعنی تمام مخلوقات میں سب سے افضل، لیکن کیا یہ واقعی سچ ہے؟ ماخوذی مواد کے مطابق حقیقت کچھ زیادہ پیچیدہ ہے۔ آیت کہتی ہے، اور ہم نے انہیں اپنی مخلوقات کے ایک بڑے حصے پر خاص فضیلت عطا کی۔ یہاں کلیدی الفاظ ہیں
ایک بڑے حصے پر نہ کہ تمام پر۔ یہ ایک چھوٹا سا فرق ہے لیکن اس کے معنی بہت گہرے ہیں۔ یہ بظاہر چھوٹا سا فرق انسانی برتری کے تصور کو مکمل طور پر بدل دیتا ہے اور یہ تجویز کرتا ہے کہ شاید ہم درجہ بندی میں بالکل سب سے اوپر نہیں ہیں۔ اور یہ ہمیں ایک آخری سوچ کے ساتھ چھوڑ جاتا ہے کہ شاید انسان ہونے کا اصل جوہر کسی غلبے میں نہیں بلکہ ایک مادی جسم اور ایک الہی روح کے اسی منفرد ملاپ میں پوشیدہ ہے۔